عزاداران امام حسن مجتبی، آج کی مجلس 7 سفر کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ 49 ہجری یا ایک قول کے مطابق 50 ہجری، جس میں 7 سفر اس وقت 49 ہجری میں جمعرات کا دن تھا، آج یہاں منگل کا دن ہے، 2 دن کے فاصلے سے شہادت امام حسن مجتبی واقع ہو۔ اور اعلام مذہب علماء حقہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا، کفعمی صاحب نے اپنی کتاب میں بلد الامین میں اسے ذکر کیا، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے الارشاد میں ذکر کیا، شیخ صدوق و علامہ مجلسی جیسے بزرگان نے سب نے ذکر کیا، شیخ عباس قمی جو ہمارے آخری محدث گزرے ہیں چند 50-60 سال قبل، انہوں نے اپنی کتاب سفینۃ البحار میں انوار البہیہ میں معتبر ترین قول جو شہادت امام حسن مجتبی میں ذکر کیا ہے وہ 7 سفر ہے۔ 28 سفر کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شہادت امام حسن مجتبی میں ابھی لوگ سن کے چونکتے ہیں، لیکن حقیقت امر یہی ہے، اور میں نے اتنے سارے علماء کے نام اسی لیے لیے تاکہ آپ رجوع کر سکیں، بعد میں پوچھ سکیں بھائی یہ مولوی نے حوالے کے ساتھ بات کی تھی، کیا ہے چکر کیا ہے۔ نقصان خطیب کا بھی ہوتا ہے، نقصان سننے والے کا بھی ہوتا ہے۔ 28 سفر کو 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کے مصائب ہوتے ہیں۔ قبلہ آپ نے تابوت مولا حسن مجتبی کا نکلے گا، آپ نے جو ہے ایسا کرنا ہے کہ رسول اللہ کے بھی مصائب ہو جائے، یہ خطیب کے لیے واقعاً ٹینشن ہے، اور امام حسن مجتبی کے بھی مصائب ہو جائے، دونوں کا ذکر ملا کے کر دیجیے گا۔ اب ایک مجلس میں 2 معصوموں کی شہادت، اس کو مکمل طریقے سے پڑھنا یقین جانی کم سے کم 40 منٹ چاہیے کہ دونوں کی شہادت کو ٹھیک سے پڑھا جائے۔ 15 منٹ میں ہو ہی نہیں سکتا، اس میں آپ جو سامع ہے آپ کا بھی حق مارا جاتا ہے، جو پڑھنے والا ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں، کہاں کی بات کہاں چھوڑوں، کیا کروں۔ اور جو مرثیہ پڑھنے والے بیٹھے مسلم مدوی صاحب، ان سے دونوں مرثیہ پڑھوا لیجئے، یہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ واقعاً مشکل ترین کام ہے دونوں کو جوڑ کے پڑھ دینا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ہم نے تھوڑا سا بھی حق ادا کیا ہے۔ لہذا شیخ عبد الکریم حائری علی اللہ مقامہ باقاعدہ قوم مقدس میں بھی، میں قم میں ہی تھا تو وہاں تو 5 سفر سے امام حسن مجتبی کا سروزہ مجالس شروع ہو چکا ہے۔ مسجد اعظم میں، حرم میں، چاروں طرف امام حسن مجتبی کے بینر الفلیگ لگے ہوئے دیکھے، اور تمام مراجع مقدس جو قم میں موجود ہیں سب کی بیرونیوں میں جو مجلس ہو رہی ہے وہ شہادت سے امام حسن مجتبی کی۔ 7 سفر کے دن آغا وحید خراسانی کے گھر میں مجلس، 7 سفر امام حسن مجتبی۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو جو ہے اس کراچی شہر میں جوش اٹھا کہ ہم جو ہے اس دن ساری قوم سے ہٹ کے ایک منفرد کام کریں گے۔ وہ کام کیا کریں گے کہ ہم ولادت منائیں گے امام موسیٰ کاظم کی، فلاں کیلنڈر میں، پتہ نہیں فلاں تاریخ میں، فلاں کتاب میں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ عقل اگر خدا کسی سے چھین لے تو پھر وہ اس بدبختی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو نعمت سے عقل سے سرفراز کیا اور اسے کہا ادھر آ جا، عقل نے اطاعت کی، واپس چلی جا، عقل واپس چلی گئی، اقبل فاقبل، ادبر فادبر، آ جاؤ، عقل آ گئی، واپس چلی جاؤ، عقل چلی گئی۔ تو عقل میں اطاعت الہی کا وہ مادہ تھا۔ یہ اطاعت الہی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عقل کو عطا کی ہے۔ اب اللہ نے اس عقل کو ہم سب کو دیا، تقسیم کر دیا، جس کو جتنی یہ نعمت مل گئی استفادہ کرنا اس کے اوپر ہے۔ کس نے زنگ لگایا اور کس نے استفادہ کیا۔ جس نے عقل سے استفادہ کیا اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھا کہ اگر میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو، اگر میرے گھر میں ایک خوشی اس طریقے سے آئے کہ 7 سفر کو بیٹے کی ولادت ہو جائے، اور اسی دن باپ کا جنازہ یا ماں کا جنازہ پڑا ہو، تو بتائیے عقل کیا کہتی ہے، کرنا کیا چاہیے؟ جب غم اور خوشی میں ٹکراؤ ہو، جسے اللہ نے عقل دی ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے مبارکباد نہیں چاہیے، مجھے آنسو بہانے دو۔ تو یہاں بھی بیٹے کا اگر خوشی کا مرحلہ ہے، اگر وہ روایت مان لی جائے وہ روایت ضعیف ہے، دوسری طرف باپ کا جنازہ پڑا ہے، تمہارے پاس عقل موجود ہے، فیصلہ کرو، رونا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے۔ جسے اللہ نے عقل دی ہے وہ فوراً فیصلہ کرے گا کہ نہیں، یہ غم کا موقع ہے، ہمیں اس مقام پر غم منانا چاہیے۔ یہ تمید صرف اس لیے عرض کی تاکہ میں اور آپ امام حسن مجتبی کے ذکر میں بھی آگے بڑھیں۔ کئی خطبہ کے خواب میں آ کر جناب سیدہ نے فرمایا اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے، صرف حسین میرا بیٹا ہے؟
کیا جواب ہے اس کا؟ یہ سوال آپ سے بھی ہوگا. تم حسین پر اتنا رو، جناب سیدہ سوال کریں کہ حسن میرا بیٹا نہیں ہے. جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ سے اعمیٰ، سورہ مبارکہ طہ. جس نے ذکر الہی سے روگردانی کی، اللہ نے قرآن میں کہا میں اس کو حشر کے میدان میں اندھا لے کر آؤں گا. میجورٹی حشر کے میدان میں وہ ہوگی جو اندھی ہوگی، میجورٹی، کیونکہ سب ذکر الہی سے روگردان ہے، ہر ایک نے ذکر الہی سے روگردانی کی ہے. حدیث معتبر مستند یہ ہے کہ جس نے فرش عزا پہ بیٹھ کر حسن کے نام پر آنسو بہایا، جب سارے اندھے ہوں گے یہ بینا آنکھوں کے ساتھ حشر کے میدان میں وارد ہوگا. پل صراط کے بارے میں آپ سنیے روایت، جب مجلسیں ہوتی ہیں سال ثواب کی، معاد پہ گفتگو ہوتی ہے، قبر کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہاں پل صراط کیسا ہوگا، اس کی سختی کیا ہوگی، تیزی کیا ہوگی، حدت کیا ہوگی، شدت کیا ہوگی. وہی قول معصوم حدیث معتبر ہے، جو حسن کے نام پہ آنسو بہانے والا ہوگا وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزری ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پل صراط پہ چڑھا کب، گزرا کب. یہ کس چیز کا کمال ہے، یہ ثمر کس چیز کا ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ کے نام پر آنسو بہانے کا. اب اگر ہم نے پہلے ہی تقسیم کر دینا ہمارے لیے ممکن ہوتا، اور ہم لوگ اس نقطے کی طرف توجہ کرتے کہ 7 سفر شہادت امام حسین مجتبیٰ. آپ دیکھ لیجئے اس شہر میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اور کہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں. محفل مرزا شہر کا ایک بڑا مجمع ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ لوگ ابھی تک اس روایت سے کما حقہ آشنا نہیں ہے. وہ الگ ہے جو جشن منا رہے ہیں، جو ولادت منا رہے ہیں، ان کی کیٹیگری وہ الگ ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے. جو باقاعدہ گھر پہ جشن بھی رکھ رہے ہیں، بلکہ ایک مولوی نے یہ کام کیا کہ باقاعدہ سارے کالے بدن ہٹا کے پھول پتیاں لگا کے بولا ہم 7 سفر کو جشن منائیں گے. پھر جا کے ان مولوی صاحب کو اسی کراچی شہر میں سمجھایا گیا کہ بھائی ہوش کے ناخن لو، انسان بن جاؤ، یہ غم کے مہینے ہیں. نبی نے فرمایا، علی نے فرمایا، ان کی ساری اولاد نے فرمایا کالا کپڑا اترے گا 9 ربیع الاول کو. خلاص 9 ربیع الاول سے پہلے کالا کپڑا اتارنے کی بات نہ کرو. 9 ربیع الاول کے ناموں میں سے ایک نام یہی ہے، یوم نزع السواد، کالے کپڑے اتارنے کا دن. جب 9 ربیع الاول کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے تو 7 سفر کو کیسے اتار دیے؟ 7 سفر کو کیسے غم کو بیچ میں ایک بریک لگا دی؟ یہ بریک کہاں سے لگائی؟ جبکہ معتبر ترین روایات ہے کہ 7 سفر میں شہادت امام حسین مجتبیٰ ہے.